بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ پوچھ سکتا ہے۔ کسی طرح کا کوئی سوال ہو، آپ کے معاشرے میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، تاکہ اگر آپ بتائیں تو اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ جی میں آپ کو کوشچن دے کے میرا ماں کا باپ کا دنیا سے گیا وہ لوگ کے لیے فوراً تو کر سکتا۔ ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ایصال ثواب، کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو میں ثواب کیسے پہنچاؤں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ پہنچا سکتے ہیں اس کو، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جو قرآن اور سنت میں آیا ہے بس وہی پہنچا سکتے ہیں اور کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح سے مالی عبادت جو ہے، مالی عبادت، اس کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے۔ سب سے پہلا صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا نیکی کا کام اس کی طرف سے آپ نے شروع کیا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مثلا مسجد بنا دی، لوگ آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ کرو۔ اب پانی کے صدقے میں آپ پانی کی بوٹل خرید کر مسجد میں رکھ لیں، لوگ پئیں گے، ثواب ملے گا۔ اسی طرح پانی کا کولر رکھ لیں، پانی کا نلکا جس کو ہینڈ پمپ بولتے ہیں ہمارے ملکوں میں وہ لگا دیں، کنواں کھدوا دیں، تو یہ ہے پانی کا صدقہ، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کوئی ایسا علم جو نفع بخش ہو، جو فائدہ دے۔ علم اصل میں دینی علم، آج ہم نام پڑھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ کا نام لیتے ہیں، ساتھ میں دعا دیتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری حدیثیں ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے ملی ہیں۔ تو جتنا علم یہ پھیلتا رہے گا اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے اس علم کو شروع کیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے کوئی دنیاوی علم ایسا ہو جو لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، مثال کے طور پہ زمین سے پانی نکالنا، مثال دے رہا ہوں، یہ بھی ایک علم ہے نا؟ تو اگر یہ علم کسی نے سیکھا اور آگے سکھایا تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے، وہ اس کا بھی ثواب دے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے، نیک بیٹا اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ مثال کے طور پہ ماں باپ نے اس بچے کو دین پر چلایا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، آج وہ بچہ جو بھی عمل کر رہا ہے، وہ بچہ جو خود کر رہا ہے یا بچہ جو دعا کر رہا ہے اپنے والدین کے لیے، وہ پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے مالی عبادت ہم نے آپ کو بتایا وہ پہنچتی ہے، لیکن بدنی عبادت جو ہے صرف وہی پہنچتی ہے جو ثابت ہے، جیسے عمرہ کر لینا، حج کر لینا، یہ تو پہنچتا ہے، لیکن نماز پڑھ لینا یہ نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں کو بلایا اور اس کے بعد سب نے قرآن پڑھا، کس کے لیے؟ جو فوت ہو گیا۔ کتنے ہم لوگ قرآن خوانی میں گئے ہوں گے، آپ بھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، ہماری نظر قرآن کے سپارے پہ کہ مٹھائی پہ؟ مٹھائی کھانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، ایسے ہی ہے نا؟ دوسری بات، تھوڑا پڑھا، آدھا پڑھا، چھوڑ دیا، چلو جی ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی کام کرنا ہے تو اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق کرنا ہے، یہ دو شرطیں، ہر عبادت میں یہ دو شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط
اللہ کے لیے خالص عمل ہو، دوسری شرط سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں ہیں تو وہ عمل قابل قبول ہے، اگر یہ دو شرط نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے طریقہ بتایا، آج کل ہمارے ہاں یہ چیز بھی عام ہو گئی ہے کہ خاص طور پہ ایصال ثواب میں بھی، اور اگر کسی پہ جادو ہو گیا ہے تو وہ جاتا ہے ایسے اداروں میں، وہ کہتا ہے کہ آپ نے 1,00,000 مرتبہ فلانی سورت کو پڑھنا ہے عصر اور مغرب کے درمیان۔ پہلی بات تو عصر اور مغرب کا درمیان ہوتا بہت تھوڑا ہے، اس میں پھر یہ سورت پڑھنی ہے، سورت بھی 1,00,000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ پہلے سے اتنا مشکل کام دے گا تو اگلا کیا بولے گا؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو وہ کیا بولے گا جو کاؤنٹر پہ بیٹھے ہو؟ بولے گا مشکل نہیں ہے، ایک آدمی نے پڑھا ہوا ہے پہلے سے، تم 20,000 روپے دو تو تمہیں وہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک چکر ہے پیسے کمانے کا، یہ پیسے دے کر قرآن اتنے بخشوانا، میں نے جو قرآن پڑھا ہے اب میں اپنا قرآن جو ہے وہ فلانے کو دے دوں، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ جو قرآن اس نے پڑھا ہے وہ اپنے لیے ہے، دوسرے کو یہ قرآن کا ثواب نہیں پہنچے گا، الا یہ کہ وہ قرآن پڑھنا اس نے سکھایا ہو، جو ہم نے آپ کو بتایا ایسا علم جو فائدہ دے۔ اگر میں نے آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، آپ نے قرآن پڑھتے رہے، اس کا سارا ثواب مجھے بھی ملتا رہا۔ آپ نے وہ قرآن کسی اور کو سکھایا تو آپ کو بھی ثواب ہے اور مجھے بھی ثواب، آپ دو کا ثواب مجھے ملے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اسی لیے جو ثواب پہنچتا ہے وہ وہی پہنچتا ہے جس کی دلیل ہے، اور باقی اپنی طرف سے بنا لینا کہ یہ چیزیں بھی پہنچتی ہیں، جو منہ اٹھایا کرتے جاؤ، جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہو سب کا ثواب ملتا رہے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں روزے کی نیت یا مسجد میں داخل ہو کر جو اعتکاف کی نیت کرتے ہیں منہ سے بول کے، ہاں، پہلی بات تو یہ کہ روزے کی نیت، روزے کی نیت کیا ہے؟ کیا نیت ہے؟ وَبِالصَّوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، یہ نیت بھی ہمارے ملکوں میں بنی ہے، دین اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی بنانے والے نے غلطی کر دی۔ روزہ میں آج کا رکھ رہا ہوں اور نیت میں کیا ہے؟ وَبِالصَّوْمِ غَدًا نَوَيْتُ، نیت اگلے دن کی۔ بنانے والے نے بھی غلطی کر دی نا۔ اللہ کا دین خالص ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، یہ جس نے بنانے کی کوشش کی اس نے غلطی کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ضعیف اپنی طرف سے من گھڑت چیز ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف کی نیت، نویت سنت الاعتکاف، اس طرح یہ بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ ایک جگہ پر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ نیت ہے، اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک حجا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ دیکھو زبان سے نیت ہے، اگر کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ یہ الفاظ کہتا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ نیت کے الفاظ ہیں، لیکن جو محققین علماء ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نیت نہیں ہے، یہ تلبیہ کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ اس کا حصہ ہے، اللہم لبیک عمرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پھر پورا تلبیہ ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت عربی زبان میں کہتے ہیں ارادے کو، اور ارادہ ہمیشہ دل میں ہوتا ہے۔ تو کہیں پر بھی کوئی بھی نیت زبان سے نہیں ہے۔ جی آپ نے کہا تھا پانی کا ثواب، جی اگر کوئی قرآن خوانی کروا رہا ہے وہاں پہ لوگ کھانے آتے ہیں، تو جیسے پانی کا ثواب ہے، پیئیں تو اس کو ثواب دے رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ بھی ہے تو وہ دیکھیں۔ لیکن نام کس چیز کا ہے؟ پانی پینے کا نام ہے یا قرآن خوانی کا نام ہے؟ کھانے قرآن خوانی میں لوگ کھاتے بھی ہیں نا، اگر وہ کھائیں وہ بھی تو دیجا ہے نا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ میت کے گھر میں جمع ہونے کو اور کھانا کھانے کو نوحہ میں شمار کرتے تھے۔ نوحہ جانتے ہیں؟
نوحہ کیا ہوتا ہے؟ ماتم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو اپنے منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے کلمات کہے. جاہلیت کا مطلب یا تو یہ کہے کہ ہائے اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، یا اس کے کلمات وہ ہیں جو اسلام سے پہلے کے تھے، یعنی وہ مسلمانوں والی باتیں نہیں کر رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے ماتم، نوحہ. جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میت کے گھر میں جمع ہونا اور کھانا کھانے کو ہم نوحہ میں شمار کرتے تھے، ہم یہ کام نہیں کرتے تھے. آج جو ہمارے یہاں فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آ جاؤ بریانی آئی ہے، دیگیں آئی ہیں، اور اس کے بعد پیسہ نہیں بھی ہے لیکن یہ قرضہ لے کر کرے گا یہ کام، پانی بھی پلا رہا ہے. نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ نوحہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس لیے طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کسی کے پاس جا کے اس طرح جمع ہو کے کھانے کھانا، پانی پینا اور یہ خیال کرنا کہ بھئی ثواب مل رہا ہے، یہ ثواب نہیں، یہ الٹا گناہ ہے. کیونکہ دین ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے جیسے وہ یعنی صحابہ ایمان لائے تھے تو ہدایت پاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، ہر ایک جہنم میں جائے گا سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے. وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کے عقیدے، طریقے، منہج پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے، اس کے خلاف ہے. سارے ثواب کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کپڑے یا جوتے جو اس کی ضرورت ہے، سارے ثواب کے لیے اس کو دے سکتے ہیں. والدین کی سارے ثواب، پانی کھلا، والدین کی سارے ثواب کے لیے نہیں. جو مشروع ہے، جو سنت سے ثابت ہے وہی عمل کریں. آپ کسی کی مدد کریں گے اجر ملے گا آپ کو، لیکن یہ کہنا ہے کہ اس کا اجر میرے والدین کو ملے، والدین کو اجر پہنچانے کے لیے وہی عمل کریں جو والدین کے لیے مشروع ہے. اسی لیے اس کو بڑا محدود کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایک رستہ کھلے گا تو سارے رستے کھل جائیں گے. وہی کام کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے. جی جزاکم اللہ خیر.